ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں کے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہاں ایک سیٹ رہتا تھا جو گاؤں میں سب سے امیر شخص تھا۔ اس کا راکیش نام کا ایک بیٹا تھا جو بہت بدتمیز اور بگڑا ہوا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن گاؤں میں سب لوگ اپنے اپنے کام کر رہے تھے کہ اتنے میں راکیش اپنے گاڑی میں بہت تیزی کے ساتھ گزرا اور اس کے گاڑی سے لوگ اور بچے بال بچ گئے۔ تو گاؤں کے لوگ سیٹ کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا، ارے سیٹ جی، آپ تو بہت اچھے انسان ہو، لیکن آپ کے بیٹے میں تھوڑی سی بھی اچھائی نہیں ہے۔ آج وہ بہت تیزی سے گاؤں میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں میں ہر وقت بچے ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ گاڑی کے نیچے آ جاتا تو اپنے بیٹے کو سمجھائیے کہ گاؤں میں گاڑی ذرا احتیاط سے چلائے۔ ارے رامو کاکا، آپ کیوں آئے؟ مجھے بلایا ہوتا میں آ جاتا۔ آپ فکر نہ کرے، میں اسے سمجھا دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ گھر آنے کے بعد سیٹ نے راکیش کو بہت سمجھایا۔ اگلے دن راکیش گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس نے اچانک گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر رضا کے ٹھیلے کے پاس چلا گیا اور رضا سے کہا، ارے رضا، میرے لیے 2 کلو سنترے دے دو۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی دیتا ہوں۔ رضا نے راکیش کو سنترے دے دیے اور راکیش بغیر پیسے دیے گاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ ارے راکیش، پیسے تو دیتے جاؤ۔ اس نے رضا کو کچھ نہیں کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد جب رضا شام کو گھر جا رہا تھا تو راستے میں سیٹ کھڑا تھا۔ تو رضا نے سیٹ کو سارا معاملہ بتایا تو سیٹ نے اسے پیسے دے دیے اور کہا، بیٹا، میں تم سے راکیش کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اسے سمجھا دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ارے صاحب، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ اس میں اتنی مزدوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رضا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سیٹ جب گھر آیا تو اس نے دوبارہ راکیش کو بہت ڈانٹا۔ راکیش کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ رضا نے میرے باپ کو کیوں بتایا، لیکن اس نے اپنے باپ کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن راکیش اپنے گاڑی میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے سے رضا آ رہا ہے، تو اس نے رضا کے ٹھیلے کو ٹکر مار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ رضا کے سارے سنترے ادھر ادھر بکھر گئے اور اس کا ٹھیلا بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد گاؤں والے رضا کے ساتھ مل کر سیٹ کے پاس دوبارہ آ گئے اور اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ سیٹ نے رضا کو نیا ٹھیلا خریدنے کے لیے پیسے دے دیے اور گھر آ کر بہت غصے سے راکیش کو ڈانٹا۔ آج میرا صبر ختم ہو گیا ہے، تم نہیں سدھرو گے۔ اب تم گاؤں میں ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، تم اپنے چچا کے ساتھ شہر میں رہو گے۔ تم نے سارے گاؤں والوں کے سامنے میرا مذاق بنایا ہوا ہے۔ راکیش کو بہت غصہ آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گاڑی بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا کہ اتنے میں راکیش کی گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرائی۔ وہ گاڑی میں بے ہوش پڑا تھا کہ اس راستے سے رضا اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گاڑی میں راکیش بے ہوش پڑا ہے تو اس نے راکیش کو جلدی اپنے ٹھیلے میں رکھا اور پاس کے ہسپتال میں لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب راکیش کو ہوش آیا تو اسے پتا چلا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور رضا مجھے ہسپتال لے آیا۔ راکیش سوچنے لگا کہ میں نے رضا کے ساتھ کیا اور رضا نے میری جان بچائی۔ ہسپتال سے جب وہ گاؤں آیا تو وہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ گاؤں والوں کے ساتھ بہت اچھا پیش آتا تھا اور گاؤں والوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرتا تھا اور گاؤں والے بھی خوشی سے اپنی زندگی گاؤں میں بسر کرنے لگے۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے تو ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اچائی سے کسی بھی انسان کو بدل سکتے ہیں، چاہے وہ بہت برا کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میٹویٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔